جماعت اسلامی کے امیر نے کہا ہے کہ کراچی شہر پر قبضے میں ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ شامل ہیں۔ ایم کیو ایم کے مقبول صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جناب، یہ جماعت اسلامی کھیلتی رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ ادھر پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کو ہی یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ تو یہ سیاسی بیان بازیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ پشاور کے جلسے نے لوگوں میں پھر ایک لہر دوڑا دی ہے، اور یہ جو عوامی کرفیو کی بات کی گئی ہے، تحفظ آئین پاکستان کے فورم کے چیئرمین جناب محمود اچکزئی صاحب ایم این اے، جو اپوزیشن لیڈر بھی نامینیٹ کیے گئے ہیں پاکستان کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ عوامی کرفیو جس دن اناؤنس کیا جائے گا اس دن پورا پاکستان سڑکوں پر ہوگا۔ یہ خطرناک صورتحال ہوگی ان کے لیے، پی ایم ایل این کے لیے، اقتدار کی پارٹی کے لیے، جو ابھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ انہوں نے نیو یارک میں یا واشنگٹن میں زبردست کامیابیاں حاصل کر لی ہیں۔ دوسری طرف افغانستان نے ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان جو دہشت گرد گروپ جس کو ڈکلیئر کیا گیا ہوا ہے، اس کو بس چوز کیا ہے اپنے لیے بمقابلہ پاکستان۔ پاکستان نے کہا تھا نا کہ یا تو آپ ہمارے دوست بن کے رہیں یا پھر ٹی ٹی پی کے دوست بن کے رہیں، اور آپ نے بمبارڈمنٹ کی اپنے ہی علاقے کے لوگوں کے اوپر۔ کس کو شو کرنا تھا آپ کو؟ یہ دکھانے کے لیے کہ نہیں جناب ہماری فوج بہت طاقتور ہے اور ہم تو عوام کے اوپر ہی حملہ کر دیا کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ گراؤنڈ آپریشن ہوتا۔ تو جنرل عاصم منیر صاحب کی میٹنگ اور یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ، اس سے پہلے ایک اور میٹنگ ہوئی جس میں 8 اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں اور نمائندے ہیں انہوں نے بیٹھ کر بات کی ہے۔ مقصد ٹرمپ کا ایک ہے، وہ جنگ رکمانہ اور امن و امان اور معاشی ترقی نہ کاروبار۔ پیسے کتنے ملیں گے ہمیں؟ یعنی سیکرٹری خزانہ کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا اس میٹنگ میں، کیوں بھائی؟ ہاں، پیسے کتنے آئیں گے؟ گیم پیسوں کا ہے۔ عرب ممالک کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ قطر کو میزائل مار دیا اس نے، اسرائیل نے، اور پھر کہہ رہے جی ہمیں آئندہ کے لیے گارنٹی دیں کہ ہمیں میزائل نہیں مارے گا۔ اور جو یمنی ہیں، یمنی جس کو حوثی باغی کہا جاتا ہے، یمن جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اس نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے اپنے دوست اور دشمن کو۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اسرائیل ہمارا دشمن ہے اور ہم اس کو ماریں گے، وہ ہمارے مسلمانوں کو مار رہا ہے، ہمارے بھائیوں کو مار رہا ہے۔ فلسطین میں 64,000 سے زیادہ لوگ مر گئے، آپ نے ٹرمپ سے نہیں کہا، آپ کہتے ہیں جنگ بندی جنگ بندی جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی اسی وقت کہتے ہیں کہ جی آج سے روک دیں ان کے معاملات کو، نہیں تو پھر ہم عالم اسلام میں امت جو ہے بہت ہی پریشان ہے اور غصے میں ہے۔ عالم اسلام کا ہر فرد، ہر مسلمان اس وقت غصے میں ہے۔ ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، جو نواز شریف صاحب تو بیچارے ہاسپٹل میں ہیں، کھڑکی میں سے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے ان کا، اللہ ان کو صحت و زندگی دے۔ شہباز شریف صاحب بہت خوش ہیں اور ہاتھ لہرا لہرا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے۔ اسرائیل کے لیے پہلے ہی لابی پاکستان پہنچ چکی ہے۔ وہ جو خاتون ہے شمع جنوب جو ان آتھورائزلی اس جہاز میں بٹھا دی گئی جو کہ وزیر اعظم کا جہاز ہے، اور پھر جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر جو میٹنگ ہوئی جس میں پرائم منسٹر کو جانا تھا لیکن پہنچ گئے، اس میں مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے خواجہ آصف کو بھیج دیا۔ ان کے سامنے بیٹھی ہے محترمہ، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں جناب میں تو وزیر اعظم صاحب اون کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے، اون کوئی نہیں کر رہا کہ یہ کس کے ساتھ آئی ہیں، کون سا عہدہ ہے ان کے پاس، پارٹی کے عہدیدار ہیں، جماعت کے عہدیدار ہیں، حکومتی عہدیدار ہیں، یا ایجنسیوں نے ان کو وہاں بٹھایا ہوا ہے؟ یہ سوالات ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ عورت جو کھلے عام نیتن یاہو کے لیے ٹویٹ کرتی ہے اور اس کو پروموٹ کر رہی ہے اسرائیل کو پاکستان میں، تو وہ کہیں موساد پہنچ تو نہیں گئی اسلام آباد میں؟ یہ سوالات ہیں، اور ہمارا حق ہے کہ ہم اس کے بارے میں عوام کو یہ بتایا جائے کہ ہماری حکومت جو ہے اس کو بالکل مستعد ہونا چاہیے، ویری اٹینٹیو اینڈ ویری ایکٹیو فار دی پروٹیکشن اینڈ سیکورٹی، انٹیگریٹی، سالیڈیرٹی اینڈ ساورنٹی آف پاکستان۔ یہ کون کرے گا؟ یہ صرف سیاسی لفاظیاں جو ہو رہی ہیں اس سے ہٹ کر بھی کچھ کرنا ہوگا آپ کو، یا بلاول اور مریم کی ہی بحث ہم سنتے رہیں گے؟ عوام پریشان ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، سبزیوں کی بھی تھوڑ ہوگی، قلت ہوگی، گندم کی قلت ہوگی، چاولوں کی قلت ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔
جانور اور مویشیوں کی قلت ہوگی، ہزاروں لاکھوں جانور جو ہے وہ بہہ گئے ہیں، پانی میں مر گئے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ چند سوالات جو کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ کیا افغانستان، پاکستان، افغانستان پر پاکستان، چین، روس اور ایران مل کر دباؤ ڈال سکیں گے؟ کیا ہم باگرام کو دلا سکیں گے اس کو، یعنی امریکہ کو؟ کیا چائنا اس چیز کی اجازت دے گا آپ کو؟ پاکستان چائنا کے ساتھ کھڑا ہے یا امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں جی ہماری پالیسی بڑی کامیاب ہے اور چائنا جو ہے ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ تو ابھی پتہ لگ جائے گا باگرام کے ایشو پر ہی، افغانستان کے ایشو پر پتہ لگ جائے گا۔ تھنگز آر ناٹ دیٹ ایزی ٹو بی انٹرپریٹڈ، پیچیدگیاں ہیں، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، اور اس کے حل کے لیے موجودہ حکومت کتنی کافی ہے یہ عوام بہتر جانتے ہیں۔ یہ جو کولیشن ہے، ہاؤ کمپیٹنٹ، کیپیبل، کیپیسٹی دے ہیو، نو، یہ سوالات ہیں جو کہ آپ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے ہی کہ اس میں بھی ایک بہت بڑا فراڈ ہے، کون انویسٹیگیٹ کرے گا؟ اکنامک کرائم ڈیٹیکٹنگ ایجنسی بنا دیتے یار آپ، ایگڈا، اسی کو پراپر پوزیشن دیتے جیسے سی بی آئی ہے یا ایف بی آئی ہے، دینا چاہیے۔ ایسے انسٹیٹیوشن بنا، پاکستانی آر ویری کمپیٹنٹ اور وہ کر سکتے ہیں، ڈیلیور کر سکتے ہیں، ہماری انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز بالکل کر سکتی ہیں۔ ڈاکٹر عبد الجبار خان آفیشیل یوٹیوب سے مجھے اجازت دیجیے گا، بہت بہت شکریہ، والسلام۔